آج ہم جو ہے نئے ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنی لائف کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں، اور اس اپنی لائف کو بہتر کرنے کا ایک شارٹ ٹرم استعمال ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں منیملسٹ۔ تو منیملسٹ کو ہم جس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ سمپلیفائنگ یور لائف فار گریٹر ہیپینس، زیادہ خوشی کے لیے اپنی زندگی کو آسان بنانا۔ ہماری لائف میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم بہتر کر کے اپنی زندگی کو خوشی سے بھر سکتے ہیں۔ واٹ از دا منیملسٹ؟ اے لائف اسٹائل دیٹ prioritizes having fewer things and focuses on the things that really matters۔ منیملزم ہے کیا؟ یہ ایک ایسا لائف سٹائل ہے، ایک ایسا میتھڈ ہے زندگی گزارنے کا جس میں جو ہے نا وہ کم چیزوں کے اوپر انحصار کرنا پڑتا ہے، اور جو چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کے اوپر فوکس کرنا پڑتا ہے تاکہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ دس از ناٹ جسٹ اباؤٹ ہیونگ لیس اسٹف، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس چیزیں کم ہیں، بٹ آلسو اباؤٹ میکنگ وائز چوائسز اباؤٹ واٹ ریئلی میٹرس، کہ ہمیں یہ چوز کرنا پڑتا ہے، یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہماری زندگی کے لیے کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ بائی گیٹنگ ریڈ آف دا ایکسیسو وی کین فوکس مور آن دا تھنگس دیٹ ریئلی میٹرز ان آور لائفس۔ ہمیں بہت ساری چیزوں کو ختم کر کے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں ضروری نہیں ہیں، اور جو ضروری ہیں کیا وہ ہمیں زندگی کی کتنی خوشیاں دے سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں 3 پرنسپلز ہوتی ہیں منیملزم کے لیے۔ سب سے پہلا پرنسپل اس میں ہے فوکس کرنا، کہ ہمیں اس چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہے جو ہماری لائف کو، زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے ان چیزوں کو فوکس کرتے ہوئے ان کو سمپلسٹی کی طرف لے کے آنا ہے، اپنی لائف کو سمپل بنانا ہے۔ اور تیسرا پرنسپل اس میں یہ ہے کہ اس کو ہم کس طرح سے کلیئر کر سکتے ہیں، کلیئرٹی دے سکتے ہیں۔ کلیئرٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس چیزیں تو موجود ہیں، فوکس بھی کر لیا ہم نے، ان کو سمپل بھی بنا لیا، اب ہم نے فردر اپنی لائف کو کلیئرٹی کی طرف کس طرح لے کے آنا ہے۔ اب اس میں جو منیملزم ہے اس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ اب اس میں کچھ جو ہے نا بینیفٹس بیان کیے گئے ہیں، جس میں سب سے پہلا بینیفٹ ہے کہ مور ٹائم اینڈ مور میننگ فل تھنگس۔ اب اس میں ہمیں منیملزم، جب ہم اپنے آپ کو ریڈیوس کر لیں گے، چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کریں گے، زیادہ امپورٹنٹ چیزوں کے اوپر فوکس کریں گے جو ہمیں چاہیے، تو ہمیں کیا ہوگا کہ ہمیں ٹائم زیادہ ملے گا زیادہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے دی انکریز فوکس اینڈ پروڈکٹیوٹی۔ ہم ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں گے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو چیزیں کر سکیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے ریڈیوس اسٹریس اینڈ انگزائٹی۔ جب ہم چیزوں کو فوکس موجودہ چیزوں کے اوپر فوکس کریں گے، ان کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوگی، ہمیں اسٹریس بھی کم ہوگا، ہمیں پریشانی بھی کم ہوگی، جس سے ہماری انگزائٹی بھی کم ہوگی اور ہمیں ہیپی لائف ملے گی۔ اس کے بعد ہم اپنے جو ہے نا مائنڈ کو امپروو کر سکتی ہیں، اپنے جذبات کو امپروو کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایسا میتھڈ ہے جیسے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ جس میں ہم جو ہے نا بہت ساری بینیفٹس لے سکتے ہیں، ہم لمبی زندگی حاصل کر سکتے ہیں اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھرتے ہوئے۔ اب اس میں کچھ سٹیپس ہیں، ہم منیملزم کی طرف کس طرح سے جا سکتی ہیں، کون کون سے سٹیپس ہیں۔ اس میں سب سے جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے جی ویلیویشن آف دا اون تھنگس، کہ ہمارے پاس جو موجودہ شراکتی چیزیں موجود ہیں، جو ہمارے بیڈ روم کے اندر، ہمارے آفس کے اندر، یا پھر ہماری جو ہے نا گھر کے اندر، کچن کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، کیا وہ کافی ہیں؟ اس کے بعد ہم نے ڈی کلٹرنگ کرنی ہے۔ اگر ہمارے پاس زیادہ چیزیں موجود ہیں کچن کے اندر، آفس کے اندر، اس کو چیزوں کو نکالنا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ ڈٹرمن کرنا چاہیے کہ جو کون کون سی چیزیں اس میں موجود ہیں جو نیسیسری ہیں اور کون سی ان نیسیسری ہیں۔ اب اس میں ڈی کلٹرنگ کا جو ورڈ ہے یہ عام طور پہ یوز کیا جاتا ہے، جس میں ان یوزڈ اور ایکسیسو آئٹم کو نکالنے کے عمل کو کہا جاتا ہے،
اور نکالنے کے بعد ہمیں اپنے دفتر کو اپنے گھر کو آرگنائزڈ اور فنکشنل طریقے سے کرنا پڑتا ہے. تو دس از دا فرسٹ اسٹیپ بیسیکلی گھر کے اندر یا دفتر میں کہ ہم چیزوں کو کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں, کس طرح سے کلٹر کر سکتے ہیں. ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے چیزیں جو ہیں ہمارے لیے ضروری ہیں, کون سی چیزیں ضروری نہیں ہیں. تو ہم اس طرح سے کام کرنے کے بعد اپنی بہت ساری اسپیس اپنے ٹیبل کے اوپر اپنے گھر کے اندر کچن کے اندر بنا سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جی اپلائنگ منیملزم ایٹ ہوم. اب منیملزم جو ہے سب سے پہلے گھر کے اندر سے سٹارٹ ہوتا ہے. گھر کے اندر کیسے ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ وی شوڈ فوکس آن لیونگ روم دیٹ از نیٹ اینڈ فری فرام دا کلٹر. اس کے بعد اے کامنگ اینڈ دا منیملسٹ بیڈ روم. اس کے بعد اے کچن کنٹینز اونلی دا نیسیسری اکوپمنٹ. سب سے پہلے فوکس کرنا ہے کہ گھر میں جو ہمارا لیونگ روم ہے اس میں جو غیر ضروری چیزیں ہیں اس کو نکال دیا جائے. ہمارا بیڈ روم ہے اس کے اندر وہ بھی پرسکون ہونا چاہیے, اس میں چیزیں کم سے کم ہونی چاہیے. کچن کے اندر چیزیں کم سے کم ہونی چاہیے, اور جو نیسیسری چیزیں ہیں وہ رکھی جائیں اور باقی چیزیں نکال دی جائیں. آور ہومز ریفلیکٹ آور اسٹیٹ آف مائنڈ. پرسنلی یہ میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ بیسیکلی ہم کسی کے گھر اگر جاتے ہیں یا کوئی ہمارے گھر آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر کی جو لوکیشن, گھر کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اس سے اندازہ لگانا بڑا ایزی ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ کس طرح سے اپنی لائف گزارتے ہیں. اگر ہمارا گھر صاف ستھرا ہوگا, ٹائڈی ہوگا, نیٹ ہوگا تو وہ کین ایکسپیرینس مور کام اینڈ کمفرٹ. تو ہماری زندگی میں ایزی فیل کریں گے. اپلائنگ منیملزم ان دا ہوم ہیلپس کریٹ این ایٹماسفیئر دیٹ سپورٹس آور ویل بینگ. تو جتنا منیملزم کا میتھڈ استعمال کرتے ہوئے گھر کے اندر ہم اپنی چیزوں کو بہتر سے بہتر لائف کو کر سکتے ہیں. اپلائنگ منیملزم ٹو فنانس. سب سے پہلا جو میتھڈ ہے منیملزم کا وہ یہ ہے کہ ریڈیوس ان نیسیسری ایکسپینسز. جب ہم ان نیسیسری ایکسپینسز ریڈیوس کریں گے اس میں ہمارا جو فنانس ہے وہ کم رہے گا, ہماری بچت ہوگی پیسوں کی. فوکس آن دا ایکسپیرینس ریدر دین دا مٹیریل گڈس. ہمیں جو چیزیں زیادہ تجربہ کار ہیں, جو ہم زیادہ چیزیں دیکھتے ہیں, ہمیں جن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے, ہم تجربہ رکھتے ہیں, ان چیزوں کو اوپر فوکس کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم مزید اپنے گھر کو اپنے دفتر کو چیزوں سے بھرتے چلے جائیں. اس کے بعد کریٹ اے بجٹ. ہمیں ایک بجٹ تیار کرنا چاہیے جو وہ بجٹ اس طرح کا ہونا چاہیے جس میں ہمیں ضروری چیزیں ہی چاہیے ہوں, ہم ان چیزوں کو ہی خرید سکیں, ان ساری چیزوں کو وہاں سے نکال سکیں. اب ہم جو ہے نا مینیج کس طرح سے کر سکتے ہیں, کون کون سے پرنسپلز ہیں جس طرح سے منیملزم کی آئٹمس کو ہم بہتر سے بہتر اس کا انتظام کر لیں. نمبر 1 ہے پرائورٹائز ایکٹیویٹیز دیٹ سپورٹ لائف گولز. کہ ہماری زندگی کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ چیزیں رکھنی چاہیے جو ضروری ہیں. نمبر 2 یوز ٹیکنالوجی وائزلی ٹو سیم ٹائم. ایک ہی وقت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہمارا وقت بچے اور ہم وہ وقت دوسری امپورٹنٹ چیزوں کو دے سکیں. اس کے بعد ہے جی ریڈیوس ان نیسیسری کمٹمنٹس. آج کل ہم سوشل میڈیا کا دور ہے جس میں ہم غیر ضروری کمٹمنٹس بھی بناتے ہیں, لوگوں کے ساتھ بلا وجہ ڈسکشنز رکھ لیتے ہیں, لوگوں سے ملنا جلنا, سوشل میڈیا کو زیادہ ٹائم دینا, یہ چیزیں ہمارے مائنڈ سیٹ کو بھی جو ہے نا وہ ڈسٹرب کرتی ہیں, ہمارا ٹائم بھی کل کرتی ہیں. تو لہٰذا سوشل میڈیا کے اوپر فوکس کم سے کم رکھنا چاہیے اور کم سے کم میٹنگز دوسروں کے ساتھ رکھنی چاہیے تاکہ ہم غیر ضروری چیزوں کے اوپر فوکس نہ کریں. اور وہ غیر ضروری چیزیں ہمارے جب مائنڈ میں آ جاتی ہیں تو ہم الٹیمیٹلی ان کے متعلق سوچنا شروع کر دیتے ہیں, اور جب بہت زیادہ سوچتے ہیں تو ہمارا ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے اور ہمارے مائنڈ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. اچھا 2-3 باتیں اور جو اس منیملسٹ جو لیونگ تھنگز ہیں ان کو ہم اوور کم کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلی ہے ڈیزائر ٹو ہیو مور. ہم اپنی بہت ساری خواہشات کو پہلی بات یہ ہے کہ کنٹرول کرنا چاہیے.
دوسری بات اڈیپٹنگ ٹو اے نیو لائف اسٹائل. جب ہم اپنی خواہشوں کو کنٹرول کریں گے تو الٹیمیٹلی ہمارے اندر تھنکنگ آ جائے گی کہ ہم نے کس طرح اپنی لائف کو گزارنا ہے, نیو لائف اسٹائل کیسے شروع کرنی ہے. ڈیلنگ ود دا سوشل پریشر اینڈ ایکسپیکٹیشنس. تو اگر ہمارے اوپر سوشل پریشر آتا بھی ہے تو ہم ایزیلی ان چیزوں کو جو ہے نا وہ ڈیل کر سکتے ہیں. اچھا, اب ساری باتوں کا ایک چھوٹا سا کنکلوژن ہے جس میں یہ ہے کہ منیملزم چیزوں کو کم سے کم رکھنے کی بات یا میتھڈ نہیں ہے, بلکہ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح سے ڈیزائن کریں جس میں ہم زیادہ سے زیادہ خوشی حاصل کر سکیں. بائی ایلیمینیٹنگ unnecessary تھنگس وی کین کریٹ اسپیس فار گریٹر ہیپینیس. ہم اپنی چیزوں کو غیر ضروری چیزوں کو ختم کرتے ہوئے جو ہے نا وہ اپنی لائف کے اندر اسپیس پیدا کر سکتی ہیں, جو اسپیس ہمیں اور چیزوں کے اوپر فوکس کرنے کے لیے جو ہے نا وہ استعمال ہو سکتی ہے. منیملزم gives the freedom to living according to the values we hold near dear. تو یہ ہمیں یہ آزادی بھی دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر آزاد ہوں اور اپنی زندگی کو انجوائے بھی کر سکیں اور اپنی زندگی کو آسان بناتے ہوئے اپنا پیسفل انوائرمنٹ اور لائف کے اندر رہ سکیں. تھینک یو ویری مچ. مجھے امید ہے کہ یہ پریزنٹیشن, یہ ایک چھوٹی سی بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں جو ایک انسپائریشن, ایک موٹیویشن جو بتائی گئی ہے اس کو آپ فالو کریں گے اور اس کے متعلق مزید سوچیں گے. میں مزید اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ لے کے آؤں گا جس میں فردر میں یہ بتاؤں گا کہ کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے ہمارے مختلف انوائرمنٹ کے اندر, اور ہم غیر ضروری چیزوں کو اس میں کس طرح سے اوائڈ کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. آپ کی ویڈیو دیکھنے کا, سننے کا میں شکر گزار ہوں.